حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، مگر یہ کوفہ والے ہیں، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، ان کی فطرت گرگٹ کی ہے جو پل پل رنگ بدلتی ہے۔ مسلم بن عقیل سید تھے، سید کے بیٹے تھے، سیدھے سادے تھے، وہ سمجھ نہ سکے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ جہاں مسلم بن عقیل اپنا قدم رکھتے تھے وہ لوگ وہاں کی مٹی اٹھا کے ماتھے پہ لگاتے تھے، آپ جہاں سے گزرتے تھے اس زمین کو وہ لوگ چومتے تھے۔ کوفے کے لوگ سوچا حسین کے بھائی نے کہ جب میری یہ تعظیم اتنی کر رہے ہیں تو حسین کی تعظیم کتنی کریں گے۔ صبح سے لے کے شام تک آپ کے پیچھے پیچھے لوگوں کا ہجوم ہوتا، آپ دائیں جاتے لوگ دائیں جاتے، آپ بائیں جاتے لوگ بائیں جاتے۔ مسجد میں نماز کے وقت میں جہاں تک نگاہ جاتی تھی آپ کے پیچھے نمازیوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ اب بچوں کا تو یہ حال تھا، مسلم بن عقیل کے بچوں کا یہ حال تھا، کبھی کوئی عورت کوئی ماتھا چومتی ہے، کوئی گالوں کو چومتی ہے، کوئی نیا کپڑا پہناتی ہے، ایک کپڑا ابھی بدن پہ میلا نہیں ہوا، دوسرا کپڑا۔ پورے کوفے میں عید کا ماحول ہے، پورے کوفے میں عید کا سما ہے۔ مسلم بن عقیل نے جب کوفے کی یہ حالت دیکھی خط لکھا کہ بھیا حسین یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، جب یہ لوگ مجھ پہ جان دے رہے ہیں تو آپ تشریف لائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ماحول بالکل ٹھیک ہے، آپ مکے سے کوفے کا سفر کیجئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خط لکھ کے قاصد کے ذریعے روانہ کر دیا۔ اگر میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کوفے کے لوگ گرگٹ ہیں، گرگٹ پل پل میں اپنا وچار بدلتے ہیں۔ جب کوفے میں کچھ یزیدی لوگوں نے امام مسلم کی یہ آؤ بھگت دیکھی، ان کی عزت دیکھی، ان کا مرتبہ دیکھا، تو یزید کے پاس خبر بھیجی، دمشق میں خبر بھیجی، کیا کر رہا ہے تو؟ مجھے پتا بھی ہے حسین کا بھائی کوفے میں آیا ہے، تیرے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، لوگ یزید مرد آباد کہہ رہے ہیں، حسین زندہ آباد کہہ رہے ہیں، ابھی حسین کا بھائی آیا ہے، پورا کوفہ ان کا معتقد ہو گیا ہے، اگر آقا حسین آ گئے تو بچہ بچہ ان کا دیوانہ ہو جائے گا، تیری کرسی خطرے میں ہے، تیرا اقتدار خطرے میں ہے، تیری شان شوکت خطرے میں ہے۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی ہے تو یزید متفکر ہو گیا، سوچنے لگا اب کیا ہوگا، میری چھوٹی حکومت اب تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس نے ایک یہودی وزیر جس کا نام تھا سرجون، اس سے مشورہ کیا کہ کوفے میں حسین کا بھائی آیا ہے، اب وہاں کے لوگ میرے مخالف ہو گئے ہیں، وہ صبح شام حسین کے نعرے لگاتے ہیں، اب میری بیعت توڑ کے ان لوگوں نے ان کے بھائی کے ہاتھوں پہ حسین کی بیعت کر لی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس یہودی نسل سرجون نے مشورہ دیا، ایسے ماحول میں ایک ہی آدمی ہے جو کوفہ جا کے ماحول ٹھیک کر سکتا ہے، اور اس کا نام ابن زیاد ہے۔ اتنا بڑا ظالم تھا یہ ابن زیاد، اتنا شقی تھا، اتنا دل کا سخت تھا، آگے بات آئے گی میں آپ کو سمجھاتا چلوں۔ اس نے کہا سرجون نے، ابن زیاد جو اس وقت کہیں اور کا گورنر ہے، اس کو خط لکھو اور اسے کہو تو یہاں کا بھی گورنر ہے، اب کوفہ چلا جا۔ اب کوفہ میں نعمان ابن بشیر تو یزید کے آدمی تھے، مگر سینہ اہل بیت کی محبت سے روشن تھا۔ دو سے بولو یا حسین یا حسین یا حسن یا حسین، نعرہ حیدری، زور سے آواز ہے، نعرہ حیدری۔ نوکری یزید کی تھی مگر محبت حسین سے، مجبوری تھی نوکری، عشق حسین سے، پیار حسین سے، دل حسین کی بارگاہ میں دیا تھا۔ جو کوفہ کے گورنر تھے، نام کیا تھا؟ نعمان ابن بشیر۔ ابن زیاد کو یزید نے خط لکھا اور پیغام بھیجا، نعمان کچھ کام نہیں کر پا رہا، وہ انہی کا ساتھ دے رہا، تو کوفہ جا اور نعمان ابن بشیر کو پوسٹ سے ہٹا کے
اس گدی پہ تو بیٹھ جا اور تجھ کو پوری اجازت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی قتل حسین میں یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یزید تو وہاں تک پہنچا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں تاریخ پڑھو، اس ظالم کمینے یزید نے ابن زیاد کو لکھا تھا تو اس کو پورا اختیار ہے، جیسے بھی ہو، جس انداز میں بھی ہو، حسین کی بیعت کرنے والوں کو ڈراؤ، دھمکاؤ، خون بہانا پڑے خون بہاؤ، گردن کاٹنی پڑے گردن کاٹو، مگر میرے حق میں فیصلہ کروانا اور حسین کو خبردار کوفے آنے مت دینا۔ ابن زیاد کو جب یزید کا خط ملا وہ روانہ ہوا، ادھر مکے سے حسین روانہ ہوئے، ادھر وہ کمینہ ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل کی عشق کو، ان کی محبت کو کم کرنے کے لیے وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ امام حسین اکثر کالے رنگ کا امامہ بانا کرتے تھے۔ کس رنگ کا؟ زور سے بولو۔ ہر رنگ کا باندھتے تھے، وہ نبی کی سنت ہے، مگر اکثر امام حسین کالے رنگ کا امامہ باندھتے تھے۔ مسلم بن عقیل نے یہ خبر دے دی کہ میں نے بھیا حسین کو خط بھیج دیا ہے، بھیا نکل چکے ہیں۔ کوفے کے لوگ حسین پاک کے ایسے دیوانے دکھ رہے تھے کہ روزانہ شام کو کوفے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے کہ آقا حسین آ جائیں گے۔ جب رات ہو جاتی مایوس ہو کے چلے جاتے، پھر صبح ہوتی جا کے دروازے پہ کھڑے رہتے کہ آقا حسین آ جائیں گے۔ لوگ حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ کمینہ ابن زیاد نے جبہ پہنا، کالا امامہ شریف باندھا اور چہرے پہ نقاب ڈال کے دن رات گھوڑا دوڑاتا ہوا کوفے میں۔ لوگ حسین کے انتظار میں ہیں کہ مولا حسین آئیں گے، آقا حسین آئیں گے، داتا حسین آئیں گے، مگر یہ ظالم میرے مولا حسین سے پہلے جبہ پہن کے دھوکہ دینے کے لیے کالا امامہ شریف باندھا تاکہ لوگ حسین سمجھیں، مولا حسین سمجھیں، اور چہرے پہ نقاب ڈال کے یہ شام کے وقت میں جب کوفہ میں داخل ہوا تو کوفہ کے لوگ سوچے کہ مولا حسین آئے ہیں، نعرہ لگ رہا ہے حسین زندہ باد، سبتین زندہ باد، حسن کا بھائی زندہ باد۔ مگر یہ کمینہ اتنا بڑا کمینہ ہے، کسی سے نہیں کہہ رہا ہے کہ میں حسین نہیں ہوں، میں تو کمینہ ہوں، میں تو ابن زیاد ہوں۔ یہ خاموشی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ہوا جو وہاں کا دارالحکومت تھا، اس بلڈنگ کے سامنے اس نے گھوڑا روکا۔ لوگ تعجب میں ہیں، اگر آقا حسین آئے ہیں تو چہرے پہ پردہ کیوں ہے؟ اگر مولا حسین آئے ہیں تو چہرے پہ نقاب کیوں ہے؟ لوگ کشمکش میں ہیں، تعجب میں ہیں، یا اللہ یہ مولا حسین ہے یا کوئی اور ہے؟ وہ ظالم سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پہنچا، لوگ نیچے کھڑے ہوئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، آقا زندہ باد، مگر وہ ظالم کہہ نہیں رہا ہے کہ میں تو کوئی اور ہوں۔ اس نے سب سے پہلے وہاں کے جو گورنر تھے نعمان ابن بشیر، ان کو بلایا، کہا کہ یہ بتا کہ تیرے یہاں رہتے رہتے لوگ یزید کو گالیاں بک رہے ہیں، یزید کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ نعمان ابن بشیر نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، سن، میرا ہاتھ تو مجبوری میں یزید کے ساتھ ہے مگر میرا دل حسین کے ساتھ ہے، میرا دل ہم آپ بھی کہتے ہیں، ہم سب کا دل ہماری جان حسین کے ساتھ ہے۔ بظاہر تو میرا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہے، نوکری کا سوال ہے، مگر میرا دل حسین کے ساتھ ہے۔